السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے۔ اعتبار، اور اس کی قسط نمبر ہے 2، اور یہ ہے موسٹ لانگ ایپیسوڈ۔ کیا ہوا مام؟ آج ماحول کچھ گرم سا لگ رہا ہے۔ ارم مسکراتا ہوا اپنی ماں کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ چھوٹی سی فیملی تھی، الیاس مبین پر زندگی سے بھرپور تھی۔ کھانا وہ تینوں ساتھ ہی کھاتے تھے۔ ارم کی مسکراتی آواز پر جہاں زینت مسکرائی، وہیں درمیان کے سربراہ کی کرسی پر بیٹھے الیاس مبین کا حلق تک کڑوا ہوا تھا، لیکن پھر ایک وسیلی نظر ارم پر ڈال کر وہ واپس کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لگتا ہے کسی کی بیوی نے آج کلاس لی ہے۔ سادے چاول اپنے پلیٹ میں ڈالتے ارم نے ایک اور جملہ کسا۔ اب کی بار وہ ضبط کر گئے اور ایسے انجان بنے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ارے موم، آپ کو پتہ ہے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بچہ بن جاتا ہے، بچوں کی طرح ضد۔ انف۔ ارم کی بات بیچ میں کاٹتے وہ پلیٹ آگے کھسکا کر اٹھ گئے۔ زینت ساری باتیں بخودی سمجھ رہی تھی۔ الیاس مبین آفس سے آ کر اپنی بیوی کے سامنے بہت کڑے ہوئے تھے اور اپنے بیٹے کی بدتمیزی پر بہت رونا بھی رویا تھا۔ ارے کھانا تو کھا۔ زینت ان کو یوں اٹھتا دیکھ کر ایک لمحے کو بوکھلا گئی تھی۔ بھوک مر گئی میری، کھلاؤ میرے اس جان کی عذاب کو۔ ارم کی طرف اشارہ کر کے غصے سے کہتے وہ پلٹ گئے۔ دوپہر میں آفس میں ہوئی ارم سے بحث پر وہ اب تک خفا تھے۔ پریشان نہ ہو موم، آپ کے شوہر آفس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ منگوا کر کھاتے رہتے ہیں۔ ایک اور جملہ کس کر ارم اب الیاس مبین کی نشست پر زینت کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ زینت نے پیچھے دیکھا اور الیاس مبین جو کمرے میں جا رہے تھے ارم کی بات پر دانت کچکا کر پیچھے مڑے۔ ویسے موم، ایک بات کا افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا۔ سیخ کباب ہاتھ میں اٹھائے وہ زینب سے بولا، لیکن نظریں کباب پر تھیں۔ کس بات کا؟ اب وہ ارم کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، وہ بھی مکمل۔ ارم نے کباب پر سے نظریں ہٹا کر انہیں مسکرا کر دیکھا۔ آپ کی زندگی پر افسوس ہے؟ حیرت ہے مجھے موم کہ آپ کی یہی سڑو بڑو ملا تھا شادی کرنے کے لیے۔ اس بات پر زینب اس ساختہ ہنستی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی پیچھے سے ارم کے سر پر تھپڑ پڑا۔ کراہتے ہوئے سر سہلاتا گردن پیچھے موڑ کر دیکھا تو الیاس مبین اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ بڈھا میں ابھی نہیں ہوا، اور جوانی میں جب تمہاری ماں نے مجھے پسند کیا تھا نا، جب تم سے زیادہ کہیں زیادہ حسین اور خوبرو تھا۔ ان کی بات پر زینب نے آبرو چچکا کر انہیں دیکھا، کیونکہ پسند زینت نے انہیں نہیں بلکہ انہوں نے زینت کو کیا تھا۔ کاش میرے باپ کی دعا قبول ہو جاتی اور مجھے میری جیسی ہی اولاد ملتی۔ طنز کرتے وہ مڑنے لگے تھے کہ ارہم کی آواز پر پھر قدم رکے۔ لیکن دادا نے تو یہ بددعا دی تھی نا کہ بلا کی معصومیت سے پوچھتا وہ الیاس مبین کو زج کر رہا تھا۔ تمہاری جیسی فسادی اور بدتمیز اولاد اللہ تمہارے علاوہ کسی کو نہ دے، اور تم چلو یہاں سے میرے ساتھ کمرے میں کھانا کھانا، ورنہ اپنے بیٹے کی صحبت میں رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ زینت کا ہاتھ پکڑتے وہ ان کے سنے بغیر کمرے میں لے جانے لگے۔ رضوانہ، زینت اور میرا کھانا کمرے میں بھجواؤ، یہ الیاس مبین کی آواز تھی۔ رضوانہ، میرا کھانا بھی موم ڈیڈ کے کمرے میں بھجوا دو، میں بھی وہیں کھاؤں گا۔ یہ چہکتی جو فی الحال تو الیاس مبین کو شیطانی لگی تھی، ارہم کی آواز تھی۔ کیا میرے رشتے والے؟ اس لیے تیار کروایا ہے مجھے؟ میں بھی جا کر واپس چینج کرتی ہوں، غصے سے کہتی فاطمہ واپس باتھ روم میں گھسنے لگی جب مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بیڈ پر بٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے فاطمہ؟ رشتہ آیا ہے، اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ ہر لڑکی کا آتا ہے۔ پر بھابی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میری تو بھی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ فاطمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئی۔ فاطمہ 20 سال کم عمر نہیں ہوتی، اس عمر میں شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی، اور ویسے بھی سوچ لو، میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اب تمہارے اوپر ہے اس سے شادی کے لیے ہاں کرو یا… مریم نے بات ادھوری چھوڑ کر کندھے اچکائے۔ یا… فاطمہ نے سوالی نظروں سے دیکھا۔ یا پھر پھپھو کے بیٹے ارسلان بھائی سے شادی کرو۔ ارسلان کا نام سن کر فاطمہ کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ اسے اپنے پھپھو کا بیٹا ایک آنکھ نہیں پسند تھا، عجیب بدتمیز تاڑو ٹائپ۔ لیکن ارسلان بھائی بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ وہ اس لیے کیونکہ پھپھو ارسلان اور تمہارا رشتہ کرنے پر بضد ہیں، اس لیے امی اچھی جگہ تمہارا رشتہ کرنا چاہتی ہیں۔ فیملی بھی اچھی ہے اور ان کی امی سے بھی مل چکی ہوں، بہت اچھی خاتون ہیں، بالکل امی کی طرح۔ آخر میں مریم جوش سے بولی۔ فاطمہ کو منانے کے چکر میں بول تو دیا، پر جلد احساس بھی ہوا کہ غلط بول دیا۔ کیا امی کی طرح ہیں؟
اب تو میں بالکل نہیں کروں گی شادی. مجھے ارسلان بھائی قبول ہے پر امی جیسی ساس ہرگز نہیں. وہ ہاتھ جھاڑتی اٹھی اور واپس اپنے قدم باتھ روم کی طرف بڑھا دی. اب تو قصہ ہی ختم ہو چکا تھا. ارے فاطمہ، میں تمہاری نہیں اپنی امی کی بات کر رہی ہوں. میرا مطلب ہے میری ساس نہیں، سگی ماں. مریم نے فوراً بات سنبھالی. پکا؟ فاطمہ اسے مشکوک نظروں سے اب دیکھنے لگی تھی. ہاں بھائی. مریم کی امی کا سن کر اس کا دل تھوڑا بہت مطمئن ہوا تھا، لیکن کیونکہ مریم کی امی جب بھی آتی تھی اسے ڈھیر و ڈھیر سراہتی تھیں، پیار کرتی تھیں، سب سے بڑھ کر اتنی پیاری بیٹی ملنے پر میرب کو شکر کرنے کا کہتی تھیں. فاطمہ کو وہ بہت پسند تھی. ہاں نا، آپ جلدی سے خاموشی سے جہاں بیٹھو اور پلیز کوئی گڑبڑ مت کرنا، اور سب سے اہم بات اپنی یہ چونچ بند رکھنا، ورنہ سوچ لینا یہ رشتہ گیا تو اگلا ارسلان بھائی کا ہوگا. فاطمہ کو جتاتے وہ کمرے سے نکل گئی اور پیچھے فاطمہ منہ بسور کر بیٹھ گئی. ارہم، رات کے 11 بج رہے ہیں. اس ٹائم جاؤ گے تو واپس کب آؤ گے؟ ارہم جو انفارم کرنے ان کے روم میں ہی آ رہا تھا. زینت جو چائے بنانے باہر نکلی تھی ارہم کو اپنی جانب آتا دیکھ کر رک گئی. آج ارہم کے ایک بہت ہی بیسٹ فرینڈ حماد کی برتھ ڈے پارٹی تھی جسے کلب نے سیلیبریٹ کیا تھا اور جس کا انفارم کرنے کا وہ ان کے روم میں جا رہا تھا. مام، حماد کی برتھ ڈے پارٹی ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے مجھے خود بھی یہ کلب کی پارٹیز پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، جاؤ پر ٹائم کا خیال رکھنا. اوکے، اللہ حافظ. اور ہاں، مجھے واپس آتے دیر ہوگی سو پلیز میرا انتظار کر کے اپنی صحت مت خراب کیجیے گا. ان کو حق کر کے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا اور اس کے جانے کے بعد وہ بھی کچن کی جانب بڑھنی تھی. وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا کلب میں بیٹھا ادھر ادھر بیزاری سے نظریں گھما رہا تھا. وہ بھی اپر کلاس کا تھا پر اسے یہ چیزیں اریٹیٹ کرتی تھیں. اب اس کی نظریں بیزارگی سے حماد کو دیکھ رہی تھی جو مسلمان لڑکا ہو کر ڈرنک کرتے ڈانس فلور پر لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ ٹھڑک کر رہا تھا. اب اس کو کیا بولا جا سکتا تھا؟ یہاں تو لڑکیاں بھی مردوں کے ساتھ نشے میں جھوم رہی تھیں. کسی لڑکے کا ہاتھ کسی لڑکے کے کندھے پر تھا تو کسی لڑکے کا ہاتھ کمر پر. اور جہاں اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کی عزتیں مٹی میں ملاتے وہ لڑکیاں ہیں جو بے پرواہی سے میوزک پر جھوم رہی تھیں. اس کو یہاں آئے 3 گھنٹے ہو چکے تھے اور کیک کاٹنے کے بعد سے وہ اب تک ایک ہی جگہ بیٹھا تھا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا یا پھر اسے محسوس ہو چکا تھا. پر وہ سدا کا لاپرواہ بھی اب بھی لاپرواہ ہی بیٹھا تھا. بلیک جینز پر بلیک ٹی شرٹ، اس پر ڈینم کی جیکٹ پہنے، وائٹ جاگرز، ماتھے پر چند بال بکھرے، لائٹ براؤن آنکھوں میں بیدارگی سے ایک ہاتھ میں سگریٹ تو دوسرے ہاتھ میں موبائل فون پکڑے وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا. اسے حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر سے اسے یکٹک دیکھ رہی ہے پر سامنے والے کو کیا بالکل اس کی نظریں محسوس نہیں ہو رہی. اس کی لاپرواہی پر وہ دلکشی سے مسکراتی اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک ادا سے اس نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے. ہیلو ہینڈسم. سریلی آواز پر اس نے صرف گردن موڑنے کی زحمت کی. ایک نظر اپنی برابر کھڑی میک اپ سے لبریز لڑکی کو دیکھ کر اس نے واپس اپنی نظریں پھیر لی. اس کا نظریں پھیرنا سامنے کھڑی لڑکی کو چبھا. اس کو یقین تھا کہ ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد وہ نظریں پلٹنا بھول جائے گا. می سحر خان یو. اب کہ وہ ارہم الیاس کے سامنے آ کر بولی. اب کہ ارہم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا. وائٹ جینز پر پنک ٹاپ پہنے وہ اچھے نقش کی مالک لگی تھی. کمر تک آتے براؤن بال آدھے آگے کیے ہوئے تھے. اس کا لباس تنگ تھا پر کہیں سے بھی باقی لڑکیوں کی طرح پھٹا ہوا نہیں تھا اور اس کا جسم اس میں نظر آتا. وہ اب تک اسے منتظر نظروں سے دیکھ رہی تھی. ارہم الیاس مغروریت سے کہتا وہ اس پر نظریں ہٹاتا واپس سامنے دیکھنے لگا. کافی مغرور معلوم ہو رہے ہیں. اس کے برابر میں کھڑی ہوتی اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی. ہوں بھی. لاپرواہی سے جواب دیتے اس نے دوبارہ ایک نظر غلط اس پر نہیں ڈالی تھی. اس کی لاپرواہی پر سحر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. کوئی تو تھا جسے لگا کہ سحر خان کی برابری کا ہے پر وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ برابر کھڑا شخص اسے اپنی برابری کا بالکل نہیں سمجھتا. اچھا ہوا تم آگے ورنہ میں ابھی بنا بتائے نکلنے والا تھا. حماد کے آتے ہی ارہم نے سگریٹ نیچے پھینک کر پاؤں سے مسلی اور موبائل اپنے جیب میں ڈالا. کیا یار، ابھی تو پوری رات باقی ہے اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے دوست. اگر تو بور ہو رہا ہے تو میں تیرے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتا ہوں. حماد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا بولا تھا اور سحر اب بھی اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی. نہیں، اب میں تھک گیا ہوں، گھر جاؤں گا تو پارٹی انجوائے کر. اور تیرے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے نا، اگر اس سے اور سونگھ لیا تو کچھ اور ہی سونگنے کے لیے زندہ نہیں رہوں گا. اس نے حماد کے منہ سے آتی شراب کی بدبو پر چوٹ کی تھی کیونکہ وہ ایک کونے پر بیٹھا تھا جہاں وہ بدبو کم آ رہی تھی. اسے یہ بدبو برداشت کرنے کی عادت تھی کیونکہ وہ اکثر کلب آتا تھا حماد کے ساتھ، پر اتنے قریب سے حماد کے منہ سے آتی بدبو اس کی برداشت سے باہر تھی. اس کی بات پر حماد کا بے ساختہ پہکا نکلا. ارہم اسے مل کر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا. سحر خان کی نظروں سے دور تک اس کا پیچھا کیا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ آنکھیں موند کر دلکشی سے مسکرائی.
مسز عفان فاطمہ کو پہلے ہی پسند کر چکی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے حارث جس کے لیے انہوں نے فاطمہ کو پسند کیا تھا، وہ اپنی بیٹی سندس کو دکھانا چاہتی تھی، اور ان دونوں بچوں کو ہی فاطمہ پسند آئی تھی۔ میرب نے بھی شکر ادا کیا تھا کہ فاطمہ نے کوئی ایسی الٹی سیدھی بات نہیں کی۔ ڈاکٹر عارف تو حارث کو پہلے ہی جانتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے۔ حارث میں انہیں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ حارث ایک قابل کیمیکل انجینئر تھا اور ویل سیٹل تھا۔ سندس فاطمہ سے 1 سال بڑی تھی اور یونی 3rd ایئر میں تھی۔ مختصر سی فیملی تھی، ان کا گھر اچھے اور پوش ایریا میں بھی تھا۔ گھر میں سب کو یہ رشتہ مناسب لگا تھا اور اب مریم بھی مطمئن تھی ان لوگوں سے ملنے کے بعد۔ سب سے اہم بات، فاطمہ کو بھی وہ لوگ پسند آئے تھے اور حارث بھی اسے اچھا لگا تھا۔ حارث اسے خود سے کہیں زیادہ خوبصورت لگا تھا اور شاید تھا بھی۔ گورا رنگ، خوبصورت نقوش، کھڑی ناک۔ فاطمہ بھی حسین تھی، بس اس کا رنگ سانولا تھا، پر اس کے سانولے رنگ میں بھی اتنی کشش تھی کہ ایک بار دیکھنے والا دوبارہ مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ ڈاکٹر عارف نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیا تھا اور اپنے بیٹے اسامہ سے مشورہ کر کے جواب دینے کا کہا تھا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ آپ اب تک بچوں کی طرح منہ پھلائے بیٹھے ہیں یار۔ ارم آج آفس لیٹ آیا تھا اور وجہ رات کلب میں جانا تھا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے اس کی آنکھ صبح دیر سے کھلی تھی اور اب وہ آفس آیا تھا اور اپنے ڈیڈ کی آفس میں بیٹھے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل رات کو ان کے کمرے میں کھانا کھاتے ہوئے بھی ارم نے انہیں کسی نہ کسی بات پر پریشان کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ ارم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اچھا نا، سوری ڈیڈ، اب موم جیسے آپ سے ناراض ہوتی ہیں ویسے ہی آپ ناراض ہو رہے ہیں مجھ سے۔ بے دہانی میں بولتے جب اس کی نظریں اپنے باپ پر پڑی تو بے ساختہ اپنے غلط بولنے پر منہ ہاتھ پھیرا۔ یار سوری نا ڈیڈ، ایسے کون اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر بیٹھتا ہے بتائیں؟ اچھا آپ اس ڈیل پر غصہ ہے نا، تو پرومس اگلی بار آپ جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، بس اب موڈ ٹھیک کر لیں اپنا۔ لیکن اس بار بھی ارم کو سرے سے نظر انداز کیے وہ لیپ ٹاپ پر لگے رہے۔ اگر آپ نے اب جواب نہ دیا تو 3 دن پہلے آپ نے نیہا الیاس مبین کی سیکرٹری کے ساتھ لنچ کیا تھا، وہ میں موم کو بتا دوں گا۔ بولتے اس نے اپنے کندھے اچکائے جیسے اگر اب جواب نہیں آیا تو وہ دیں گے، لیکن میں نے کسی کے ساتھ کوئی لنچ نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً ارم کو صفائی دی، کیونکہ انہوں نے واقعی لنچ نہیں کیا تھا اور وہ سمجھے شاید کسی نے ارم سے غلط بیانی کی ہے، اور اگر ارم نے یہ بات زینت کو بتا دی تو مسئلہ ہو جائے گا۔ ہاں مجھے پتا ہے نہیں گئے، لیکن میں ایسے ہی بولوں گا۔ اپنے بیٹے کی بات پر ان کا منہ کھل گیا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آئیں، لنچ ساتھ کریں گے، اور اگر آپ نہیں آئے تو میں مام کے ساتھ لنچ پر جاؤں گا اور مجھے یقین ہے وہ لنچ آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ مسکرا کر بولتے وہ ان کے آفس سے نکل گیا، جبکہ پیچھے الیاس مبین ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئے۔ ان کو اپنا بیٹا کم اور فسادی پھپھو شاید زیادہ لگ رہا تھا۔ بھلا یہ منانے تو نہیں ہوا؟ ہاں بلیک میلنگ ضرور کہہ سکتے ہیں۔ پھر مرتا کیا نہ کرتا، وہ بھی کام سمیٹ کر باہر نکل آئے۔ کوئی بھروسہ نہیں تھا اس ماچس کی تیلی کا کہ کب آگ لگا دے۔ یار تو ہمیشہ ایسے ہی ہے یا اب ہوا ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آتا، تجھے جیسے اعظم بازار سے میری دوستی کیسے ہوگی؟ حماد اسے دیکھ کر کڑ رہا تھا اور اس کا کڑنا ارم کو چڑھا رہا تھا۔ تیرے ساتھ آیا ہوں نا کلب، پھر کیوں چڑچڑ کر رہا ہے یار؟ ارم اکتا کر بولا۔ وہ آفس سے گھر گیا تھا، اس کے گھر پہنچنے کی تھوڑی دیر کے بعد ہی حماد اس کے گھر میں نازل ہوا تھا اور زبردستی ارم کو اپنے ساتھ کلب لے کر آیا تھا۔ وہ لوگ ابھی ایک سائڈ پر بیٹھے ہی تھے کہ جب ارم کو اپنے پیچھے سے مانوس سی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے وہ پہچان گیا۔ یہ کس کی آواز تھی؟ ہائی گائز، کیسے ہو؟ حسین اتفاق ہے نا؟ اس کا اتفاق اشارہ آج پھر ملنے پر تھا۔ آخری بات اس نے ارم کو دیکھ کر ایک ادا سے کہی تھی۔ آج وہ بلیک جینز پر ریڈ ٹی شرٹ پہنے بالوں کو میسی جوڑا بنائی ہوئی تھی۔ اتفاق نہیں، یہ مس سرہر، یہ آپ جانتی ہیں۔ بولتے ہوئے تنزیہ مسکراہٹ اچھالی تھی۔ اس کا طنز بخوبی سمجھی تھی، یعنی وہ سمجھ چکا تھا کہ حماد اسے سحر کے کہنے پر ہی کلب لایا ہے۔ تنزیہ مسکراہٹ ہی صحیح، مسکراہٹ اتنی حسین تھی کہ وہ نظریں نہ ہٹا سکی۔ اس کی بے باک نظریں ارم کو ناگوار گزر رہی تھیں۔ حماد وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا اور اب سحر ارم کے ساتھ بیٹھی ہوئی کوئی بات کر رہی تھی جس کا ارم بیزارگی سے جواب دے رہا تھا۔ اس کی بیزارگی سحر واضح محسوس کر رہی تھی اور پھر بھی انجان بنی بیٹھی رہی، اور ارم دل ہی دل میں حماد کو گالیوں سے نواز رہا تھا اور اب وہ حماد سے کیسے بدلہ لینا ہے یہ بھی سوچ چکا تھا۔ امی 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 فاطمہ مستقل امی امی کے نعرے لگا رہی تھی، پر اس کے بالکل سامنے بیٹھی میرب سبزیاں کاٹتے ہوئے ایسی انجان بنی تھی جیسے کوئی آواز ہی نہ آ رہی ہو۔ ان کے ساتھ بیٹھی مریم اپنی ہنسی دبائی بیٹھی تھی، جانتی تھی کہ جب تک وہ میرب کو زچ نہ کر لے نہیں گئے گی۔ ہاں امی، جب تک آپ میری نہیں سنیں گی میں نہیں جاؤں گی۔ جواب نادرا۔ امی 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 فاطمہ، تمہارے منہ سے ایک بار اور امی نکلا تو اسے چھری سے تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ تو میرب خاتون، آپ میری بات کیوں نہیں سن لیتی؟ سگی اولاد ہی ہوں نا میں آپ کی، یا یتیم خانے سے لائے ہیں مجھے بتا دیں صاف صاف۔ فاطمہ نے وہی جملہ دہرایا تھا جو ہر بار بولتی تھی، اور اب اس جملے کا اثر میرب پر بالکل نہیں ہوتا تھا۔
ہاں یتیم خانے سے لائی تھی، آپ جاؤ یہاں سے۔ میرب کا کہنا تھا کہ مریم کا منہ کھل گیا اور اس کا یہ تیر بھی غلط جگہ لگا تھا۔ ہاں تو آپ کو یہ مجھے گود لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب جب گود لیا ہے تو اب میرے خرچے بھی اٹھانے پڑیں گے۔ امی پلیز نا یار، قسم سے اگر تھیم نہیں ہوتی تو کبھی ضد نہیں کرتی، پلیز امی۔ اب وہ سچ مچ پریشان ہوئی تھی۔ 2 دن پہلے تمہارے ابو تمہارے 5 سوٹ لائے ہیں، اپنے میں سے ایک پرپل کلر کا۔ امی وہ سوٹ آپ لے لیں، وہ بڈھوں والا سوٹ میں ہرگز نہیں پہنوں گی۔ فاطمہ کو میرب کا مشورہ بالکل پسند نہیں آیا تھا، اس لیے جو منہ میں آیا بول دیا۔ ارے میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں نے آپ کو بڈھا تھوڑی کہا، ماشاءاللہ سے آپ تو جوان ہیں۔ میرب کے گھورنے پر وہ کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولی اور انداز صاف مکھن لگانے والا تھا۔ کچھ سمجھاؤ مریم اسے، 2 مہینوں بعد شادی ہے اس کی، کیسے برداشت کرے گا اس کا شوہر اسے؟ اپنے سر پر ہاتھ مارتے وہ مریم سے گزارش کر رہی تھیں اور سامنے بیٹھی مریم اپنی ہنسی دبا کر بیٹھی ہوئی تھی، جیسے بابا کرتے ہیں۔ میرب کی بات شوہر کیسے برداشت کرے گا؟ جواب دیا تھا فاطمہ نے۔ جب بھی میرب اپنے پاؤں سے چپل نکالی، لیکن اب وہاں فاطمہ نہیں تھی، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ چراغ کے جن کی طرح غائب تھی۔ انہوں نے نظر گھما کے سامنے دیکھا تو اب وہاں مریم بھی نہیں تھی۔ اس سے بھی اب اپنی ہنسی ضبط نہیں ہو رہی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی وہاں سے۔ اب کی بار کیا ہوا کہ اسامہ سے مشورہ کر کے عارف صاحب نے فاطمہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی، اور پھر تہمینہ کے اثر پر اور اس کے بے حد اثرات پر 2 مہینے کے بعد حارث اور فاطمہ کی شادی بھی رکھ دی تھی۔